رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا عمر بن طغلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ مال پیش کیا گیا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیا، یعنی کہ وہ مال آپ نے کچھ لوگوں کو دے دیا اور کچھ کو رہنے دیا۔ تو حضرت عمر بن طغلب فرماتے ہیں کہ جن کو مال نہ دیا آپ نے تو انہوں نے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں مال نہیں دیا، دوسروں کو دے دیا۔ تو جب یہ خبر حضور احمد دو عالم علیہ السلام تک پہنچی، احمد دو عالم علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے تو صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک بندے کو کچھ دیتا ہوں اور ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کو میں دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ تو ہم نے آپ کی بات مان لی کہ جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے آپ اس کو مال نہیں دیتے، دوسرے کو دیتے ہو، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جن کو میں دیتا ہوں ان کے دلوں کے اندر میں بے صبری بہت زیادہ دیکھتا ہوں۔ اب دیکھو کہ دل انسان کے جسم کے اندر ہے اور اس نے دل کی بات بتائی بھی نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے انسان کے دل کی بات کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہ نبی کریم علیہ السلام دل کے بھی راز جانتے ہیں کہ اس بندے کے دل کے اندر کتنا صبر یا کتنی بے صبری ہے، اور آگے پھر فرمایا کہ جس کو میں کچھ نہیں دیتا تو میں اس کو اس غنا اور نیکی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر بن طغلب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جو اللہ کے پیارے محبوب نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جن کو میں مال نہیں دیتا وہ مجھے ان دوسروں سے جن کو دیتا ہوں ان سے زیادہ محبوب پیارے ہیں، تو فرمایا کہ آقا کے اس فرمان کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے اور یہ کہے کہ یہ کلمات ہمیں دے دے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات میں ان کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یعنی کہ اللہ کے پیارے محبوب کا اتنا فرما دینا کہ مجھے یہ زیادہ محبوب زیادہ پیارے ہیں تو ہمیں اس کائنات کے اندر اس سے اور زیادہ کیا چاہیے؟ تو حضرت حکیم بن حزام فرماتی ہے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، مانگنے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی کہ خرچ کرنے کی جو ابتدا ہے وہ پہلے اپنے خاندان اپنے اہل و عیال میں سے دینا شروع کرو، اور آگے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد استغنا قائم رہے، یعنی کہ اس کا وہ استغنا سخاوت والا جو پن ہے اس کا وہ قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ آج اس نے صدقہ کر دیا تو کل کو اس نے احسان جتلانا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو۔ اور آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استغنا اختیار کرتا ہے، سخاوت والا مادہ اپنے دل کے اندر ڈال کر کچھ نہ کچھ دیتے رہنے والا طریقہ اپناتا رہتا ہے،
تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ رب العالمین اس کو مال و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، یعنی کہ کسی سے تم نے سوال کیا تو اس نے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا، جو چیز تم نے مانگی اس نے وہ چیز نہیں دی، تو فرمایا کہ بار بار اس چیز کا سوال نہ کرو۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا سوال مجھ سے اگر کچھ نکلوا لیتا ہے، یعنی کہ تم جب بار بار مجھ سے سوال کرتے ہو، اس سوال کرنے سے میں کچھ تمہیں دے دیتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ میں اس سے ناپسند کرتا ہوں، یعنی کہ وہ چیز مجھے پسند نہیں ہوتی کہ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں میں ان کو دوں، لیکن تمہارے سوال کے اصرار کی وجہ سے تمہیں مل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کی اندر برکت نہیں رکھتا۔ اب دیکھو کہ بار بار سوال کر کے اگر کوئی بندہ اللہ کے محبوب سے بھی چیز لیتا ہے، حالانکہ وہ بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے۔ تو اگر ہم عام انسان سے بار بار سوال کر کے کوئی چیز لیں گے تو اس کے اندر کیا برکت رہے گی؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہم 7، 8 یا 9 لوگ حاضر تھے، ہم نے نئی آپ سے بیعت لی تھی، یعنی دائرہ اسلام کے اندر ہم داخل ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے دوران ہمیں ارشاد فرمایا کہ کیا تم رسول خدا کی بیعت نہیں کرتے؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے تو آپ سے بیعت لے لی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دوسری یا تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو ہم نے اپنے ہاتھ آقا کے ہاتھوں کے آگے بڑھا دیے کہ یا رسول اللہ کہ اب ہم نے کس چیز کی آپ سے بیعت لینی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس چیز کی بیعت کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اور آگے فرمایا کہ تم اللہ کو عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور پھر فرمایا کہ تم 5 نمازیں ہر حال کے اندر ادا کرو گے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مانو گے، اور آگے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ تو حضرت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پہ، ہاتھ مبارک پہ ان باتوں کی بیعت کر لی کہ ہم رب کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نماز پنجگانہ بھی پابندی سے ادا کریں گے، اور ہم اللہ کا حکم بھی مانیں گے، اور کسی اور سے سوال بھی نہیں کریں گے، تو آگے فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، ہم ان 8 یا 9 لوگوں میں سے اگر کسی کے ہاتھ کے اندر آسا ہوتا اور وہ کسی وجہ سے ان کا آسا گر جاتا تو وہ کسی اور سے نہیں کہتا کہ یہ آسا اٹھا کر مجھے دے دے، یعنی کہ اتنا سوال بھی ہم کسی سے نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھو کہ آسا اٹھانے کا سوال کتنا ہے، کتنی دیر لگے گی، جس نے اٹھا کر دینا ہے اس کا کیا خرچ ہوگا، لیکن صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس بات کا وعدہ لیتے پھر اس وعدے کی پاسداری بھی کرتے تھے، اس کو نبھاتے بھی تھے۔ تو جب ایسا کرتے تھے تو رب العالمین پھر ان لوگوں کو اپنے فضل سے غنی فرما دیتا تھا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔